السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ بے اولادوں کو اللہ عز و جل نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ عز و جل روزگار عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری فرمائے۔ دیکھیں، پاکیزہ سلسلوں میں شامل رہنے سے انشاءاللہ عز و جل جہاں آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، ساتھ ساتھ آپ کو الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے بہت سی دعائیں بھی ملیں گی، جن میں سید زادے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، مفتیان بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بہت سے علماء بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل بہت سے اصال ثواب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل یہ تمام کاوش اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امیروں غریبوں میں جنت میں کون پہلے جائے گا۔ آپ لوگ اگر دیکھیں تو نظر دوڑائیں تو بہت سے امیر لوگ ہیں، وہ بہت سے صدقات کرتے ہیں، بہت سی خیرات دیتے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، تو غریب بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو غریب ہے وہ امیر سے آدھا دن پہلے جنت میں جائے گا، اور یہ آدھا دن جو ہے یہ 500 سال کا ہوگا۔ یہ ہے فضیلت غریب کی۔ اس لیے اپنی غربت پر پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ اس نے جس حال میں بھی ہمیں رکھا ہے یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں، جو امیر ہوں گے ان کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی معاملات ہوں گے، حج کے معاملات ہوں گے، ان تمام چیزوں کا امیروں کو حساب دینا ہوگا۔ غریب جو ہیں، فقراء ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان سے نہ تو زکوٰۃ کا حساب لیا جائے گا، نہ ان سے حج کے حساب لیا جائے گا، اور بھی بہت سی ایسی عبادتیں ہیں جن سے وہ بری ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے غریب ہونے پر پریشانی محسوس نہ کریں، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس مسئلے کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ چند بچے تھے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے کہا کہ ہمیں یہ بتایا جائے استاد محترم کہ جنت میں اور قیامت والے دن جو ہے جنت دوزخ کا حساب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو استاد بہت عقل مند تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے 100 روپیہ جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کیا اس ترتیب کے ساتھ کہ ایک بچے کو 1 روپیہ دیا، ایک بچے کو 10 روپے دیے، ایک بچے کو 20 روپے دیے، اور ایک بچے کو 50 روپے دیے، اور ان کو کہا کہ بچوں آپ یہ پیسے جو ہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں، جہاں آپ کی مرضی ہو آپ ان کو خرچ کریں، اور اس کا جو حساب ہے، اس کا جو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کہاں آپ نے خرچ کیے، یہ فلاں جگہ پہ ایک تنور ہے، یہ آگ کا، جہاں یہ روٹیاں وغیرہ پکائی جاتی ہیں، وہاں پہ آپ لوگ آئیں گے اور وہاں ہم ملیں گے۔ انہوں نے ملاقات کا ایک وقت طے کیا، اور اس تندور کے پاس وہ آگے، اور استاد نے کہا کہ اب ہر بچہ جو ہے یہ وہ تندور تھا، وہ کافی گرم تھا، اس میں آگ جلائی گئی تھی، اور کہا کہ ہر بچہ اس تندور کے اوپر کھڑا ہو کر مجھے بتائے گا کہ جو رقم اس کو دی گئی وہ اس نے کہاں خرچ کی۔ تو ظاہری بات ہے، جو بچہ سب سے پہلے کھڑا ہوا اس کے پاس اس کو 1 روپیہ ملا تھا، اس نے کھڑا ہوا، اس نے فوراً بتا دیا کہ میں نے یہ 1 روپیہ یہ ٹافی خریدی، یہ فلاں چیز خریدی، ختم ہو گیا۔ اب اس سے نیکسٹ سٹیپ تھا 5 روپے والا بچہ جو تھا، جب وہ گیا تو اس نے بھی بتایا، تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا، یعنی کہ آگ کے اوپر کھڑا ہوا اور اپنا حساب دے رہا ہے اپنے مال کا۔ اسی کے ساتھ اب پھر آگے وہ 10 روپے والا آ گیا۔ اب وہ جو 50 روپے والا تھا وہ تو اس کو پسینہ اور پیاس، اور لیکن وہ اس کا حساب تو ختم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ 50 روپے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے یہاں سے یہاں سے یہاں خرچ کیے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہمارے پاس مال ہوگا، مال کی زیادتی ہوگی، ہم امیر ہوں گے، تو ہمارا حساب بھی مشکل ہوگا۔
ہمیں ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ جو جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اگر ہم ان کا صحیح طریقے سے بھی استعمال کریں تو پھر بھی ہمیں حساب تو دینا ہوگا کہ ہم نے یہ کہاں خرچ کی۔ تو جو بندہ غریب ہوتا ہے، جو بندہ مسکین ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بری ہوگا، وہ جنت میں بہت پہلے چلا جائے گا۔ اور غریبوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کیونکہ جب کسی انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بدلے میں اس کو بہت اعلیٰ چیزیں عطا فرمانی ہوتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ امیروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہر بندے کا ایک مقام ہے، ایک سٹیج ہے، اور اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ لیکن امیروں کا کیونکہ حساب کتاب کا سلسلہ لمبا ہو جائے گا، ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اور قیامت والا جو دن ہے وہ اتنا گرمی ہوگی، اتنا پسینہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کس چکر میں ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ حساب کتاب مکمل ہو اور ہم آگے چلیں۔ تو اس لیے اپنی غربت پر کبھی بھی پریشان نہ ہوں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں غریب ہوں اور میرے ساتھ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ غریب ہونا بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل بہت غفور و رحیم ہے۔ لیکن جب دعا مانگے تو قطعاً اللہ سے غریبی نہ مانگے، اللہ سے دنیا میں بھی کامیابی مانگے اور آخرت میں بھی کامیابی مانگے۔ یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اور جہاں آپ کے لوگوں کے لیے مثال کے طور پر ہم غریب ہیں، ہمارے لیے اگر روزگار کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، مال کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو ہے اول درود شریف کے ساتھ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس وظیفے کو 100 دفعہ آپ پڑھ لیں اول درود شریف کے ساتھ۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ اس کو فجر اور فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ٹائم نہ ملے تو فرائض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں مال کی جو پریشانیاں ہیں، روزگار کی جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ جلد ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بھی خیال رکھا کریں کہ جو لوگ امیر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد پڑوسیوں کو اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے۔ کسی کے جو مسائل ہوں تو وہ امیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے مسائل حل کریں، تاکہ یہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور قیامت میں یہ نیکیاں جو ہیں یہ ہمارے بہت کام آئیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا بھی کرتے رہا کریں، اور ساتھ میں استغفار اور درود شریف کی جو کثرت ہے اس کو اپنی زندگی کا اگر آپ حصہ بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو اتنی برکتیں حاصل ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ استغفار اور درود شریف ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے، جس میں ہر پریشانی کا علاج ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ عز و جل ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، حقوق العباد کے معاملے میں قطعاً کوتاہی نہ کریں، حسد نہ کریں، غیبت نہ کریں، ان چیزوں سے بچتے رہیں۔ پھر اپنا مقام دیکھیے گا کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا، معاشرے میں بھی، اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی آپ کو وہ مقام ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کا خصوصی کرم آپ پر ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری یہ تمام کاوش اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ ان تمام جو سلسلے ہیں، تمام آڈیوز جو ہیں، تمام ویڈیوز جو ہیں، ان کو غور سے سنا کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آپ کسی کے لیے ذریعہ نجات بن سکتے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ پیغامات آگے بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے چینل میں شامل ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو نہ یہ چینل ہوگا اور نہ ہی ہم ہوں گے۔ تو اس لیے انشاءاللہ عز و جل ہم پوری محنت اور لگن کے ساتھ دین کا کام کریں گے اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل آپ کی ہم سب کی یہ کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔